يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، آج کے اس مبارک دن عید الاضحیٰ کے حوالہ سے چند منٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو قرآن و حدیث سن کر اس پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام پاک کی دو مقامات سے مختصر کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے کلمات کا لفظی ترجمہ، پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری حیات اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ دوسرے مقام کے کلمات سورہ کوثر، پروردگار عالم جل شانہ ان کلمات کے اندر بھی اپنے محبوب کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میرے محبوب آپ پہلے نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی کیجیے۔ دونوں آیات کا تعلق قربانی سے ہے اور دونوں کے اندر پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کا حکم، اور پہلی آیت کے اندر خالق کائنات محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ جہاں آپ کی شخصیت اور ذات کا کلام یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت و حیات سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ قربانی صرف گوشت کھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ان 7 حصوں میں کوئی ایک حصے دار جس کی نیت میں اتنا فطور پیدا ہو جائے کہ اس کی نیت یہ ہو یہ میں قربانی اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس کا گوشت کھاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں باقی 6 کی قربانی بھی رائے گاہ جاتی ہے۔ اس واسطے قربانی ایسا عمل ہے، قربانی کا اشتقاق ہی قرب ہے، جس کا معنی قریبی، نزدیکی کا معنی اس لفظ کا ہے، اور اسی کے اشتقاق، مادہ اشتقاق سے قربان یا قربانی بنا۔ قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے، جس کے باعث انسان اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ اور قربانی صرف آج امت مسلمہ، امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا
یہ عمل نہیں کر رہے، قرآن اٹھائیے، سورہ مائدہ دیکھیے، اور اس کے علاوہ کلام پاک کی دیگر آیات۔ قربانی ایسا عمل ہے کہ زندگی کے آغاز سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ عمل جاری اور ساری رہے گا۔ زندگی کا آغاز تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، دونوں میں بہم نزاع پر فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی وہ حق پر ہوگا، اور جس کی قبولیت نہیں ہوگی وہ ناحق ہوگا۔ دونوں کا ذکر قرآن پاک نے کیا، اور آغاز ہے انسانیت کا۔ ابھی انسان کا آغاز ہو رہا تھا تو قربانی کا تصور اس وقت بھی تھا۔ دونوں بیٹوں نے، ایک کے پاس ایک زراعت پیشہ تھا، اس نے غلہ پیش کر دیا، دوسرے کے پاس بکریاں تھی، بکریوں کا مالک تھا، عمدہ بکری اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر دی، وہ حق پر تھا، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور دوسرے کی رائے گاہ ہوئی کہ وہ حق پر نہ تھا۔ اس آیت کا مقصد آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کا ذکر کرنا نہیں، بڑا تفصیل سے قرآن کے اندر ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی ایسا عمل ہے کہ آغاز انسان کے وقت بھی اس کا تصور پایا جاتا تھا۔ یہ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے جب آگ میں ڈالا تو آگ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، آگ بن گئی۔ جب آپ سلامتی سے نکلے تو نمرود نے کہا کہ میں نے آج آپ کے رب کے کرشمے دیکھے، میں ان کی پاداش میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے باطل دین پر قائم ہے تیری قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے دین باطل کو تو نہ چھوڑ سکا، لیکن ابن اسیر نے تفسیر اسیر کے اندر لکھا کہ اس نے 4000 گائے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، 4000 گائے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ آج امت مسلمہ جانور کی صورت میں قربانی پیش کرتی۔ قربانی ایسا عمل ہے کہ جانور پیش نہ کیا جائے، اس کی جگہ قیمت ادا کر دی جائے، صدقہ کر دیا جائے، اتنی رقم غربا میں تقسیم کی جائے، وہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر ہی دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت پر ایک قربانی واجب کر رکھی۔ کیوں قربانی واجب کی؟ فرمایا اس لیے، قرآن پاک کا مفہوم ہے، اس لیے قربانی واجب کی تھی ہر امت پر، تاکہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے چوپائے، بے زبان چوپایوں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں، اس واسطے ان پر قربانی واجب۔ پھر وہ وقت گزرتا گیا، امتیں بدلتی گئی۔ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیۃ والثناء کا وہ سورج طلوع ہونے والا تھا کہ جس کی بنیاد اور جس واقعے کی قرآن کے اندر ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ ایسی مثال نہ اس سے پہلے کسی امت میں پائی گئی اور نہ حشر تک کسی میں پائی جائے گی۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہوا، اس کا ذکر بھی قرآن میں کرتا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خواب کے اندر حکم ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، جو اللہ اسے دکھاتا ہے نبی پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہماری خوابیں اس طرح کی نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 44واں حصہ ہوتا ہے، یعنی مومن کا خواب سچا ہوتا ہے، جو مومن نہیں اس کا خواب سچا نہیں ہوتا۔ اور مومن کا خواب جو ہے یہ نبوت کا 44واں حصہ ہوتا ہے۔ تو نبی کا خواب جو ہے جب خواب میں دیکھے تو نبی پر اس کام پر عمل کرنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، اونٹوں کی قطار میں